بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب تک الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ 15 درس مکمل ہو چکے، اور جس مطلب پر ہم نے کل والا درس چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ علی علیہ السلام کی امامت، ان کے خلیفہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، ایسی یقینی اور قطعی دلیلیں ہیں جو اس کو ثابت کرتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے 16 نمبر درس، وہ اس بات سے ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں کہ باقی ائمہ علیہم السلام ان کے حوالے سے ہمارے پاس کیا دلیل ہے، جو اس باب کا 7واں سوال ہے۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلیفہ تھے، امام تھے، وہ علی علیہ السلام کی ذات تھی، لیکن آپ کے پاس اس بات پر کیا دلیل ہے کہ ان کے بعد 11 ائمہ علیہم السلام انہی کی اولاد سے تھے، وہ خلیفہ رسول تھے، وہ جانشین رسول تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ ابواب میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ جس دین نے قیامت تک رہنا ہو، کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے، کسی اور نئے دین نے نہیں آنا ہے، تو ضروری ہے اس ایسے دین کے لیے کہ ہر دور میں اس کا محافظ رہے۔ تفصیل سے یہ بات آپ کے اذہان میں ہوگی، ذکر ہو چکی ہے، ورنہ وہ دین انحراف کا شکار ہو سکتا ہے، اس دین میں بدعات پیدا کی جا سکتی ہیں، اس دین میں اختلافات کھڑے ہو سکتے ہیں، اس دین میں کوئی لیڈنگ کرنے والا نہیں ہوگا، بکھر جائیں گے مسلمان، نہیں چل سکتا سسٹم۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے جو قیامت تک کے لیے اس طرح کی امامت اور قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ منصب امامت کے حقدار صرف اور صرف یہی ائمہ ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، کہ جن کے نام ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، 12 امام جن کو ہم شیعہ امام مانتے ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں کہ وہ امام جن کا ہونا ضروری ہے، وہ امام یہی ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، علی علیہ السلام کے 11 فرزند ہیں۔ ان میں سے چند دلیلوں کو ہم یہاں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ کسی نبی یا امام ہونے کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلا نبی یا امام اپنے بعد میں آنے والے نبی یا امام کی تصدیق کرے، جس طرح ہم نے علی علیہ السلام کی امامت کو ثابت کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ امام۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی نبوت لوگوں کو بتائی، اور یہ یقینی دلیل ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی امامت اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا۔ علی علیہ السلام نے اپنی ضربت کے وقت جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا، امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھائیوں میں سے وصی بنایا اپنا، امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ اسی طرح یہ سلسلہ امامت چلتا رہا، یہاں تک کہ ہر امام جو ہے وہ اپنے بعد والے امام کی تعیین کرتا رہا۔ نوبت امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے امام حجت امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کی لوگوں کو معرفت کروا دی اور بتایا کہ یہ تمہارا امام ہوگا۔ تو اس طرح سے پھر کسی امام کی امامت میں شک نہیں رہتا۔ کہ کب کیسے ہمیں اطلاع ہوئی کہ ہر امام نے بعد والے امام کی جو ہے وہ تعیین کی ہے؟ صحیح و سند روایات موجود ہیں، اصحاب ائمہ ہر امام اپنے اصحاب کو بتاتا تھا کہ میرے بعد یہ میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے۔
تو وہ روایات دیکھی جا سکتی ہیں حدیث کی کتابوں میں، بہار الانوار ہے مثلا، اس طرح سے دوسری کتابیں۔ یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل کہ ایک حدیث جو کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی منقول ہوئی ہے اور کثرت کے ساتھ، یعنی صحیح حدیثوں میں سے ہے، یا اس کو کہہ سکتے ہیں متواتر حدیثوں میں سے ہے، کہ آپ نے فرمایا اسلام اس وقت تک سربلند رہے گا کہ جب تک میرے بعد میرے 12 خلفاء یا امیر ہوں گے۔ امیر کہیں پر خلفاء ہے، کہیں پر امیر ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ تو اب 12 ہوں گے، قریش سے ہوں گے، اور جب تک وہ رہیں گے تو اسلام کا سر بلند رہے گا۔ اب یہ کس پر فٹ آتے ہیں؟ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام پر پوری طرح فٹ آتے ہیں۔ 12 کے 12 قریش سے ہیں، عدد بھی 12 ہے، اور اسلام کی سربلندی کا موجب تھے۔ اسلام کو سربلند کیا ہے ان ہستیوں نے اپنے اپنے زمانے میں۔ کوئی مشکل آئی ہے انہوں نے حل کی ہے، کوئی اسلام کا مسئلہ تھا انہوں نے، تاریخ دیکھ لیں اٹھا کر، مثلا علی علیہ السلام کے دور میں ہر مشکل میں علی علیہ السلام نے اس کو کھولا ہے، بیان کیا ہے۔ چھٹے امام نے مثلا جو سوال غیر مسلموں کی طرف سے آتا تھا وہ جواب دیتے تھے، بیان کیا ہے یعنی اسلام کی حقیقت کو، قرآن کے معانی کو، جبکہ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جن پر یہ پوری طرح فٹ آئے۔ جن لوگوں نے خلافت کا دعویٰ کیا ہے، جو امیر بنے ہیں مسلمانوں کے، کسی اور پر فٹ نہیں آتا ہے کہ سب قریش سے ہوں اور 12 ہو عدد اور اصلاح امت اور اسلام کی سربلندی کا موجب بنے۔ مثلا پہلے خلفاء کو دیکھیں، ان پر فٹ نہیں آتا، عدد کم ہے، یعنی خود وہ مانتے ہیں کہ 4 خلفاء راشدہ ہے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں پر یہ عدد فٹ نہیں آتا، چونکہ ان کو ملایا جائے تو یہ 12 سے زیادہ ہیں، کس کو نکالا جائے کس کو رکھا جائے، کیا میرٹ ہوگا، کیا معیار ہوگا۔ اور پھر ان میں یزید جیسے اور ہارون جیسے اور منصور جیسے ظالم قسم کے لوگ ہیں، یعنی اسلام اور مسلمانوں کا چہرہ یعنی شرم سے جھک جاتا ہے جب ان کی تاریخ میں ایسے حکمران پائے جاتے ہیں جنہوں نے جو ہے کسی قسم کا ظلم نہیں چھوڑا تھا۔ تو نہ ہی تو وہ سربلندی اسلام کا موجب بنے اور نہ ہی عدد ان پر پورا تھا۔ تو لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو فرمایا ہے جن کے بارے میں کہ وہ قریش سے ہوں گے اور وہ اسلام کی سربلندی کا موجب بنیں گے، وہ یہی ائمہ اہل بیت علیہ السلام مراد ہے، عدد بھی پورا ہے، وصف بھی وہی پائی جاتی ہے، قریش سے بھی ہیں اور اسلام کو ہمیشہ جو ہے بلند کیا ہے، اسلام کی قدر کو۔ اس حدیث کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس جو ائمہ اہل بیت کو امام نہیں مانتے۔ عجیب صورتحال ہے، یعنی ان کی بہت سارے تو مان لیتے ہیں حدیث کو کہ کیا کریں اور کوئی مانا نہیں، لیکن بہت سارے جو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض جو ہے فلاں کو نکالتے ہیں فلاں کو رکھتے ہیں، فلاں ادھر سے کھینچتے ہیں تو دوسری طرف سے جو ہے کچھ نکل جاتے ہیں، یعنی 12 کا عدد پورا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کا یہ جملہ یعنی بہت بڑی واضح دلیل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ تاریخ اور سیرت پڑھتا ہے تو وہ یقیناً اس کے بغیر یعنی اس کو قبول کیے بغیر نہیں رہتا کہ وہ 12 جو اسلام کی سربلندی کا موجب بنے وہ یہ ائمہ اہل بیت ہے۔ تیسری دلیل اس بات پر کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ امام کی خاص اوصاف ہوتی ہے، علم ہوتا ہے اس کے پاس، شجاعت ہوتی ہے اس کے پاس، زہد و تقوی ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، لالچی نہیں ہوتا ہے، متواضع ہوتا ہے، اسی طرح کرامات صادر ہوتی ہیں، اس سے اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو
کوئی آپ کو نہیں ملیں گے کہ جو 12 شخصیات ایسی کہ جو ان اوصاف کی مالک ہوں اور ان کی امامت کا دعویٰ کیا گیا ہو کہ یہ امام اور لیڈر ہے 12، سوائے ان 12 ہستیوں کی۔ ہر ایک ان میں سے تمام صفات کمال میں عروج پر نظر آئے گا۔ علم کو دیکھیں تو اس جیسا عالم نظر نہیں آئے گا بالاتفاق۔ صرف شیعہ کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ عالم تھا اپنے زمانے کا، جو بھی تاریخ لکھتے ہیں شخصیات پر، ان کی سوانح حیات لکھتے ہیں، جب ہمارے امام کی تاریخ حیات پر آئے گا اور سیرت کو لکھے گا تو لکھنا پڑتا ہے کہ افقہ اہل زمانے ہی، اس جیسا اپنے زمانے میں فقیہ نہیں تھا، تو علم اس کا لکھنا پڑتا ہے۔ زہد و تقوی، ہر امام اپنے زمانے میں زاہد اور متقی تھا، متواضع تھا، شجاع تھا، تمام صفات، ہمدرد تھا مسلمانوں کا، مخلص تھا۔ تو جتنی اوصاف ایک امام یا ایک لیڈر میں ہونی چاہیے ہر امام میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ اور اگر کرامات دیکھیں تو ماشاءاللہ ایک ایک امام کی لاتعداد کرامات ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، بندہ کہتا ہے کہ اگر آپ ولی اللہ امام ہے تو یہ درخت جو ہے خشک ہے، یہ سبز ہو جائے، صرف سبز نہیں ہو جاتا، پھل لگ جاتا ہے اور وہ پھل کھاتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب ہارون نے کوشش کی کہ وہ ان کی تذلیل کرے، کہ وہ جادوگر جو ہے وہ روٹیاں سامنے پڑی تھیں اور اٹھا لیتا تھا جادو کے ذریعے سے، تو امام علیہ السلام نے وہ شیر کی جو تصویر بنی ہوئی تھی اسے آرڈر کیا کہ اسے کھا جاؤ، وہ شیر بنا اور کھا گیا۔ ہارون کہتا رہا کہ واپس لوٹاؤ، کہو اب واپس نہیں آئے گا، فرمایا۔ ہر امام کی لاتعداد کرامات ہیں، تو کرامات کو دیکھیں وہ اس کے امام ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اس کی اوصاف کو دیکھیں تو کسی امام کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا علم کے حوالے سے کہ وہ کسی کے پاس پڑھا ہو، کسی کا شاگرد ہو اور کسی مسئلے میں کہا ہو کہ مجھے نہیں ہے علم، نہیں ہے۔ ہر عالم کہے گا کہ میرا فلاں استاد ہے اور کسی مسئلے میں کہے گا کہ مجھے علم نہیں ہے، سوائے ہمارے ائمہ کے۔ امام محمد تقی علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں، 9 سال کی عمر میں، بڑے بڑے فقہا کے سامنے بیٹھ کر ان کے جو ہے اپنے علم کے لوہے منوا لیتے ہیں، ان سے شرم سے ان کے سر جھک جاتے ہیں کہ وہ ان کے ہر مسئلے کا جواب دے رہے ہیں، اور امام علیہ السلام ایک مسئلہ پوچھتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے سکتا، بادشاہ مامون کے دربار میں بیٹھ کر۔ لہٰذا ان کی اگر سوانح حیات کو پڑھا جائے تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ الہی انتخاب شدہ آدمی ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ یہ 3 دلیلیں ہو گئی۔ چوتھی دلیل کہ بات ختم ہو جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر بتا دیا کہ یہ امام ہوں گے، تو صرف اس کا مطلب ہے کہ علی علیہ السلام کا اعلان نہیں کیا، 12 کے 12 ائمہ کا اعلان کیا۔ حتیٰ اہل سنت کی بعض کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے، ان میں سے ایک کتاب ینابیع المودہ، شیخ سلیمان قندوزی اہل سنت ہے، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث نقل کی گئی ہیں کہ جن میں آپ نے پورے ائمہ کے نام تفصیل سے ذکر کیے ہیں، پھر ہر ایک نام اس میں ذکر ہے، اور ہماری کتابوں میں تو لاتعداد اس طرح کی حدیثیں ہیں، بے شمار۔ آپ مراجعہ کر سکتے ہیں کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 36 اور صفحہ نمبر 226 پر۔ 5ویں دلیل کہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ حدیث ذکر ہوئی ہے، تھوڑا سا الفاظ میں اختلاف ہے لیکن یہ معنی اس حدیث میں موجود ہے، اور مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح السند ہے کہ من ماتا بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو امام کے بغیر مر جاتا ہے، اس کی معرفت کیے بغیر، اس کی بیعت کیے بغیر، تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ جاہلیت کی موت یعنی کفر پہ مرا ہے، اسلام پر نہیں مرا۔ اب یہ حدیث قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو شامل ہے۔ اب یہاں سوچئے ذرا کہ
ہر دور میں وہ کون سا امام ہے کہ جس کی معرفت کیے بغیر مسلمان مر جائے تو کافر مرے گا؟ اگر ہر دور میں ایسا امام نہیں ہونا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے کہ جس دور میں امام ہوگا اس دور میں جو مرے گا بغیر معرفت کے وہ کفر کی موت مرے گا۔ فرمایا نہیں، من ماتا، جو بھی مرے گا بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں مرنے والا اس خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے کہ وہ امام کی معرفت کے بغیر مرے، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرے گا۔ تو کون امام ہو سکتا ہے جو ہر زمانے میں موجود ہو اور اس کی معرفت اس حد تک ضروری ہو کہ معرفت کے بغیر مر گیا تو بندہ مسلمان نہیں ہے؟ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے علاوہ کون ہیں جن کی امامت کا دعویٰ کیا گیا اور وہ اس وصف کے مالک ہوں، اس عظمت کے مالک ہوں، اس شان کے مالک ہوں کہ ان کی معرفت کیے بغیر بندہ ایمان پر نہ مرے؟ کوئی ہے جس نے امامت اور خلافت کا دعویٰ کیا ہو اور اس عظمت کا مالک ہو؟ تو لہٰذا اگر حدیث کو مسلمان مانتے ہیں اور یہ سچی حدیث ہے جس طرح کے ہے، تو پھر چاہیے کہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جن ائمہ کو شیعہ امام مانتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں امام ہیں، اس عظمت کے مالک ہیں کہ ان کی معرفت ہر دور میں ضروری ہے، اور وہ ہر دور میں ان میں سے ایک امام موجود ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا قیامت تک جو ان 12 میں سے خالی ہو، کوئی نہ کوئی ان 12 میں سے ہوگا اور اس کی معرفت ضروری ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا جو حکومت کرتے رہے ہیں ان کی معرفت اتنی ضروری تھی؟ یعنی پھر یزید کی معرفت اتنی ضروری تھی جو ان کے دور میں تھا کہ جو اس کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت مرا ہے؟ کیا یہ قبول کرنے کے لیے کوئی مسلمان تیار ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ایسے حکمران کے جنہوں نے غریبوں اور مسکینوں کا خون چوسا، اپنی غذا قرار دی ان کے خون کو، اور ابھی تک یہی صورتحال ہے کتنی جگہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی، شراب کے نشے میں مست رہتے تھے، وہ ان کا شعار تھا شراب پینا، بیت المال کے مال سے جوا کھیلتے تھے، اقربا پروری کرتے تھے، یہ ان کا محبوب شغلہ تھا۔ اگر حدیث کی تفسیر یہی کرتے ہیں کہ ایسے حکمرانوں کی معرفت ضروری تھی تو پھر ایسے اسلام پہ سلام بھیجنا چاہیے کہ جس اسلام میں اس طرح کا تعارف ہو کہ ایسے ڈکٹیٹر قسم کے حکمرانوں کی معرفت کے بغیر جو مر جاتا ہے تو وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ تو یہ تھی 5-6 دلیلیں کہ جن سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ہیں، سچے خلفاء، وہ علی علیہ السلام اور ان کے 11 فرزند ہیں۔ جب تک یہ دین باقی ہے، جب تک مسلمان باقی ہے، تو ان میں سے ہر دور میں ایک فرد جو ہے وہ امام باقی ہے جو سچا خلیفہ ہے، اور اس باب کی ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں چونکہ اس سے ہمارا جو ہے 7واں باب اینڈ ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ اگلا جو درس ہے وہ ہم 8ویں باب سے شروع کریں گے، اور وہ ہے آخری امام کے حوالے سے، چونکہ ان کی ذات کے متعلق کچھ خاص سوالات ہیں جن کا 8ویں باب میں انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ تب تک اجازت چاہیے، والحمدللہ رب العالمین۔